الرحیم السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا بھر میں پیش آنے والی تبدیلیاں اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا ہوسٹ سجاد حسین۔ آج کے اسپیشل ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے امریکہ میں ہونے والے جو حالیہ انتخابات ہیں، اس کے نتائج اور ورلڈ پولیٹکس پر اس کے کیا امپیکٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ڈیٹیلی بات کریں گے کہ امریکہ کی جو نئی حکومت ہے اس کا مڈل ایسٹ کے حوالے سے کیا پالیسی ہو سکتی ہے، اسپیشلی جو پاکستان کو لے کر امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ وہی پالیسی رہے گی یا اس پالیسی میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی اسپیشل گیسٹ، آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے ایکسپرٹ بھی ہیں، ڈاکٹر منور حسین صاحب نے۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ می۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ موسٹ ویلکم سر۔ سر آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں امریکہ میں جو انتخابات ہوئے اور اس انتخابات کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کس کی امپورٹنس پہ بات کریں، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ امریکہ میں جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ کس حد تک فری اینڈ فیئر ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں بھی ایک دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو پارٹی حکومت بناتی ہے تو باقی جو ہار جاتی ہے وہ شکست کو تسلیم کر لے، بلکہ اس کے ہم اگینسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں، تو کبھی جو ہارنے والا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو امریکہ میں جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کے حوالے سے آپ تھوڑا بتائیں سر اس پہلے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ امریکہ پہلا ملک ہے دنیا میں جس نے سب سے پہلے جمہوریت کا تجربہ کیا، انلائٹنمنٹ کا تجربہ کیا۔ اس سے پہلے وہ تجربہ دنیا کے کسی حصے میں بھی موجود نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ امریکہ کی جمہوریت تدریجاً آگے بڑھی ہے اور مختلف اوقات میں اس میں ترامیم بھی ہوئی ہیں۔ بالفرض 1840 سے پہلے جو الیکشنز ہوتے تھے وہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگتا تھا، اور اس کے بعد 1840 کے بعد یہ امینڈمنٹ ہوئی کہ ایک ہی دن سارے الیکشنز ہوں گے، چونکہ کچھ ریاستوں میں رزلٹ پہلے آتے تھے تو وہ متاثر کرتے تھے باقی ریاستوں کے رزلٹس کو بھی، تو لہٰذا اس وجہ سے ایک انہوں نے دن رکھا۔ پھر شروع میں صرف جو ارسٹوکریٹ ہوتے تھے امریکہ میں ان کو ووٹ کا حق تھا، جو ایفرو امریکنز تھے ان کو حق نہیں تھا، عورتوں کو حق نہیں تھا، اور پھر 1920 میں عورتوں کو حق ملا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے ہی پاکستان بنا تو سب کو ووٹ کا حق بھی تھا، اور ساتھ میں خواتین کو بھی پہلے دن ہی ووٹ کا حق مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کے اندر جو موجودہ الیکشنز ہوئے ہیں یہ اپنی اہمیت آپ تھے، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ بین الاقوامی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ جب پہلی مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے یعنی 2016 کے اندر، اس وقت امریکہ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور ملٹی پولیرٹی کا ٹرانزیشن جاری تھا، لیکن ملٹی پولیرٹی تھی نہیں مکمل صورت کے اندر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ یعنی کثیر جہتی دنیا کا نظام وجود میں آ گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطوں کے اندر بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے، بیلنس آف پاور تبدیل ہوا ہے، طاقت کا توازن میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بالفرض آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ تبدیلی رونما نظر آتی ہے، یعنی بیلنس آف پاور میں شفٹ آئی ہے، اور مثال کے طور پہ ایران نے اپنے اثر و رسوخ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹر یعنی غیر ریاستی جو عناصر ہیں، انہوں نے ایک ریاست جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی مشرق وسطیٰ میں، اس کو ایک قسم کا پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، اس کو ایگزاسٹ کر دیا ہے، تھکا دیا ہے۔ اور آج بھی ایک خبر تھی کہ اسرائیل میں بہت سارے فوجیوں نے بغاوت کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا میں دیکھیں بہت بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، جس میں جو بھارت جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، اس کے خلاف بھی ایک قسم کی جذبات اور تحریکیں نظر آتی ہیں۔ بالفرض مالدیو کے اندر محمد بیزو کی تحریک انڈیا آؤٹ، پھر اس کے بعد نیپال کے اپنے نقشوں کو جاری کرنا، بنگلہ دیش میں محمد یونس صاحب کی حکومت اور نوجوانوں کا انقلاب، مودی سپورٹو رجیم جو خالدہ اس کی شیخ حسینہ واجد کی تھی ان کو نکالنا، سری لنکا میں کمیونسٹ پریزیڈنٹ کا آ جانا اور ان کا یہ کہنا کہ ہم سری لنکا کو اس کے گوادر کے ساتھ لنک اپ کر دیں گے،
تو ایک تبدیلی رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یورپ کے اندر بھی اس وقت فرانس جو ہے وہ بغاوت کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو ان حالات میں جو ایکسٹرنل سچویشن جو ایک اہم سورس ہے امریکہ کی فارن پالیسی کا، اس میں کافی ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں. خود امریکہ کے اندر جو ڈومیسٹک سورس ہے، جس میں سوسائٹل سورس کہہ لیجئے، امریکہ کی تاریخ میں امریکہ کا معاشرہ جس میں رہائش یعنی رہنے کا جو عزم تھا اور برداشت کا جو اس میں عنصر تھا وہ بہت اعلیٰ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سلاد کی طرح ایک کٹورے کے اندر جہاں سبزیاں اپنی شناخت کو تو رکھتی ہیں لیکن کٹھے رہتی ہیں. امریکہ کے معاشرے میں بھی یہ نظر آتا تھا. کوئی کہتا تھا میں آئرش ہوں لیکن آئرش امریکن ہوں، میں جرمن ہوں لیکن جرمن امریکن ہوں، میں چائنیز ہوں مگر چائنیز امریکن ہوں. لیکن پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اس میں پولرائزیشن نظر آ رہی تھی، لبرل ورسز کنزرویٹیوز، اینگلو سیکسنس ورسز کلرڈ، ایفرو امریکن ورسز ہسپانی جو نسل ہے. تو ایک آپ کو اس کے اندر، اور پھر وہ اکنامک ڈفرینسز یعنی معاشی جو ہم آہنگی کا فقدان تھا یا اس میں فرق بہت زیادہ تھا. ایک بہت ہی زیادہ اپر کلاس تھی اور ایک لوور کلاس تھی. بالفرض 8 ملین جو امریکن لوگ ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے تھے. 18 ملین ہیلتھ کیئر کو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، اور تقریباً نصف آبادی شیلٹر جو ان کے گھر تھے ان کی اقساط دینے سے قاصر تھے. 30% امریکن آبادی گھر کے بغیر یعنی بے گھر اس وقت امریکہ میں رہ رہی تھی، اور جابس چلی گئی تھی، انفلیشن بڑھ رہی تھی، انڈسٹری چلی گئی تھی، ساری اکانومی سروسز پہ تھی. امریکہ کو $37 ٹریلین کے قرضوں کا سامنا، جو کہ 128% امریکہ کی جی ڈی پی بنتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ امریکہ کا اثر و رسوخ خطے کے اندر یعنی امریکن کانٹیننٹ کے اندر، اسپیشلی ساؤتھ امریکہ کے اندر، جہاں برازیل دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آیا، وینزویلا میں صدارتی انتخابات ہوئے وہ کچھ اور تھے، وہاں پہ بھی اثر و رسوخ کم ہوتے ہوئے نظر آیا. تو اور پھر اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آنا اور ان کے اوپر کوشش کرنا کہ بہت سارے کیسز چلیں، اور پھر ان کا ابھر کے آنا، اور ایسا ابھر کے آنا جس میں امریکہ کے معاشرے کے ہر طبقے نے ان کو ووٹ دیا ہے، ہسپانک ہوں، ایفرو امریکن ہوں، چائنیز ہوں، ایشینز ہوں، عربس ہوں، اینگلو سیکسن ہوں، بہت بڑی تعداد میں. پھر ان کی جو نچلی پارلیمنٹ ہے، لوور ہاؤس جسے آپ کہتے ہیں، جو آپ اسمبلی نمائندگان کہتے ہیں، اس میں اکثریت لینا، سینٹ میں اکثریت لینا، اور ان کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں پہلے ہی کنزرویٹو ججز زیادہ ہیں جو کہ ٹرمپ کے حمایتی یافتہ ہیں. تو اس طرح ایک مضبوط پوزیشن کے ساتھ آیا ہے. امریکہ کے الیکشنز اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ امریکہ بہرحال کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند، لیکن ایک ڈومیننٹ تھیم ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا، ایک اثر و رسوخ رکھنے والی سیاست ہے، اور اس کا اثر، اس کی پالیسیز کا اثر دنیا کے مختلف خطوں میں پڑتا ہے. گو کہ اب وہ اکیلا طاقتور ملک نہیں رہا، اس کے ساتھ ساتھ چین اور روس اور پھر نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، جس کے اندر انڈیا بھی ہے، جس کے اندر انڈونیشیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، ایران بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، برازیل بھی ہے. تو اکیلا طاقت اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اثر و رسوخ ہے اور وہ رہے گا. اس کی پالیسیز عمل درآمد، اس جو پالیسیز جو بنائے گا وہ دنیا کی پالیسیز اور ممالک کے مفادات کے اوپر اس کا ایک گہرا اثر نظر آتا ہے. لہٰذا دنیا متوجہ تھی امریکہ کے انتخاب کے اوپر. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ امریکہ کا جو انتخاب ہے وہ دنیا کی نرالی جمہوریت ہے، ان سینس کے جو پبلک ووٹ دیتی ہے اس سے صدر نہیں منتخب ہوتا، بلکہ الیکٹورل کالجز جو ہیں وہ منتخب کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ عوامی ووٹ ایک صدر نے لیا، جیسے ہیلری کلنٹن نے لیا تھا، جیسے الگور نے لیا تھا بش کے مقابلے میں، لیکن جو آپ کے جو الیکٹورل کالجز تھے اس میں کوئی اور جیت گیا، تو لہٰذا اس کی وکٹری ڈکلیئر ہوئی. اور اس طرح امریکہ کی تاریخ میں 5 صدور گزرے ہیں، اس میں ٹرمپ بھی ہیں، اس کے اندر بش جونیئر بھی ہیں. جی ایگزیکٹلی سر، آپ نے بڑے اچھا انداز میں جو پروسیس ہے اس کے حوالے سے بات کی. لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کسی بھی ملک میں جو الیکٹورل پروسیس ہو، وہاں پہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام دیں، ان کا ایک کردار ہے ہوتا ہے. ابھی امریکہ میں بھی لوگوں مطلب ایک بات جو مشہور ہے سوشل میڈیا پہ یا مختلف لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ
وہ نہیں چاہتے تھے کہ مطلب ٹرمپ حکومت میں آ جائے. تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اولا جو پروسیس تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول تھا، امریکن اسٹیبلشمنٹ کا، یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ مثلا ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ آ جائے؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا سر. دیکھیں، بہت ایک اچھی کتاب ہے ہو رولز دا ورلڈ، دنیا پہ حکمرانی کون کرتا ہے، نام ایگزیکٹلی. چامسکی نے لکھی ہے، 2016 کی پبلیکیشن ہے. اس میں نام چامسکی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جمہوریت کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا، 1945 سے یہ پروسیس چل رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کہ کس قسم کی اندرونی اور خارجہ پالیسی ہوگی، لیکن امریکہ میں ایک طاقتور طبقہ ہے جو کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پالیسیز کیا ہوں گی. ان کی مراد تھی کیپٹلسٹ کلاس، جس طرح سے جو وار انڈسٹری چلا رہی ہیں، جو آئل انڈسٹری چلا رہی ہیں، اور جو دوسری سروسز یا کموڈیٹیز چلا رہی ہیں، جیسے ٹیسلا وغیرہ ایلان مسک کی ہے، نائکی ہے، یا پیپسی ہے، یا میکڈونالڈ ہے. تو لہٰذا اب امریکہ میں تین قسموں کے طاقتور لوگ ہیں. ایک طرف جو ہتھیاروں کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کے ساتھ جو جس اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کریں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرا ایگزیکٹلی. آئل کے پاورفل لوگ ہیں جو آئل کا بزنس کرتے ہیں، اور تیسرا کموڈیٹی کا کرتے ہیں. اب ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ آئل اور جو ویپن انڈسٹری چلاتے تھے وہ مل کر حکومت کرتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو انڈسٹری چلاتے ہیں ہتھیاروں کی، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جنگ ہو تاکہ ان کے ہتھیار بکیں، جبکہ جو آئل والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آئل اور جو کموڈیٹی والے وہ کہتے ہیں جی تجارت ہونی چاہیے، جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پہ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جنگوں کے خلاف ہیں، وہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ بھائی آپ تجارت کریں، امریکہ میں انڈسٹری کو واپس لے آئیں، امریکن اکانومی کو اوپر اٹھائیں، جابس لے کر آئیں، جنگ و جدل کو ختم کریں. ہم نے دنیا میں جنگ کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اور اس پہ وہ کمپین کے اندر کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے 196 ارب ڈالر ڈبا دیے ہیں یوکرین اور غزہ کی جنگ کے اندر، اسے ہمیں کیا فائدہ ہوا. یعنی جو نارتھ کیرولینا میں اور فلوریڈا میں طوفان آئے ہیں، اس میں تو ہم لوگوں کی خدمت ہی نہیں کر سکے، ان کو بچا نہیں سکے. ان کو ہم $750 دے رہے تھے اور باہر ہم بلینس آف ڈالرز دے رہے تھے. اور اسی چیز نے ان کی جو موقف ہے اس کو کلک کیا، اور بڑی تعداد میں ان کے حق میں ووٹ بھی آیا، اور پھر الیکٹورل کالجز میں بھی سپورٹ ملی، اور پوری دنیا میں جو امریکہ کے الائز ہیں ان میں بھی وہاں پہ آپ کو لوگوں کی آپ کو سپورٹ نظر آتی ہے. اور پھر اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کافی اوپر چلی گئی ہے، بٹ کوائنز کا ریٹ کافی بڑھ گیا ہے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. تو لہٰذا یہ طاقتور طبقے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اب اس میں یہ بھی سمجھیے، یہ بڑا اہم نقطہ میں بتانے لگا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کو. امریکہ میں تین قسموں کے صدور، دو قسموں کے صدور تاریخی طور پہ رہے. ایک وہ صدور جو ایکٹیو رہے ہیں، مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ بش کو لے لیجئے، ریگن کو لے لیجئے، ایگزیکٹلی. بل فرس پریزیڈنٹ اپنا اوباما کو لے لیجئے، اور کچھ ڈوسائل یا ان ایکٹیو پریزیڈنٹ کہہ لیجئے، جس میں جانسن تھے، پریزیڈنٹ کارٹر تھے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن تھے. جو پیسو پریزیڈنٹس ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے جو حکومتی ادارے ہیں وہ پالیسی میکنگ میں ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. لیکن ایکٹیو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اپنا بھی اثر رکھتے تھے اور اداروں کا اثر بھی قبول کرتے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان دونوں سے مختلف ہیں، اور وہ ایگریسو ہیں، نہ ایکٹیو ہیں نہ پیسو ہیں، بلکہ ایگریسو ہیں. اگریسو اور ہے. جب میں ایگریسو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ جو ان کی سمجھ ہے کہ یہ امریکہ کے مفاد میں ہے وہ وہی کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں، جس کو 1.0 کا دور کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے امریکہ کے جانے پہچانے دشمن ملک، جس کو روگ ریاست کہا جاتا تھا، نارتھ کوریا، اس کے پریزیڈنٹ جم کون سے جا کے ہاتھ ملایا، ایگزیکٹلی. اور پریزیڈنٹ پیوٹن سے بھی بات چیت کے وہ قائل ہیں. تو کم جان سے بھی ہاتھ ملایا اور پریزیڈنٹ پیوٹن سے بھی وہ بات چیت کے لیے تب تیار ہے. تو یہ امریکہ کے مخالفین سمجھے جاتے ہیں. دوسری طرف جو امریکہ کے دوست سمجھے جاتے ہیں، ان کو انہوں نے جا کے تڑی لگا دی. انہوں نے کہا نیٹو ممالک کو کہ اگر اپنی جی ڈی پی کا آپ 2% دینے کو تیار نہیں ہے تو ہم آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، خود جانیے.
تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایسے پریزیڈنٹ ہیں جو کہ دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن سے ان کی فریکوینسی میچ ہو جائے گی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے. تو لہٰذا یہ خدشہ تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جو پالیسی کا تسلسل ہے ہمارا، اور جو ہمارے ہتھیار بک رہے ہیں، اپنے الائز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ متاثر ہوں گے. یوکرین میں وار نہیں مزید چل سکے گی. اسی وجہ سے وہ ان کی مخالفت کرتے نظر آئے. لیکن عوام جو ہے، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا، وہ اس وقت انفلیشن کا شدید شکار ہے. اور 1% امریکہ کی جو لوگ ہیں، طاقتور لوگ، وہ امریکہ کے 43 سے 46% دولت پر قابض ہیں. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی احساس محرومی کو صحیح طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہے. ایسے نعرے اور ایسا کیئرفل اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ان کو انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے. تو اس لیے امریکہ کی سوسائٹی میں ہر جگہ ان کو سپورٹ ملی ہے. اور یہ خود امریکہ کے معاشرے کے ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ جو تقسیم در تقسیم ہو رہا تھا معاشرہ، اس معاشرے میں ایک امید اٹھی ہے کہ امریکہ دوبارہ جو ہے خوشحال ہوگا، باہر کی جنگیں ختم ہوں گی، ہمیں جابز ملیں گی، بجائے پیسہ باہر لگانے کے ہمارے صحت کے اوپر، ہماری تعلیم کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر وہ خرچ ہوگا ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی. اور انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. اور یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا. جی سر، آپ نے بھی اشارہ کیا ایک چیز کی طرف کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ وار سے ہٹ کے پیس کی طرف آنا چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ اگر امریکہ کو کھانسی بھی آئے تو دنیا کو بخار ہو جاتی ہے. یعنی اس حد تک امریکہ کی جو پالیسیز ہے، وہاں پہ جو تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا امپیکٹ ہے. تو آپ ان فیوچر دیکھ رہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہے، وہ جو پیلسٹائن میں زائنسٹ اور جو پیلسٹینیز کے درمیان جو وار کی سچویشن ہے، اس کو پیس کی طرف لے کے جائے، جنگ بندی کی طرف جاتے ہوئے، یا اسپیشلی جو مڈل ایسٹ میں جو کرائسس کی جو سچویشن ہے، اس میں کچھ تبدیلی ہوتے ہوئے نظر آ رہے نہیں آ رہے آپ کو ان فیوچر؟ تبدیلی ہوگی، لیکن اگر یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ چھوڑ دیں گے تو وہ نہیں ہوگا. بیکاز جوئش لابی بڑی سٹرونگ ہے اور وہ بزنس کے اندر ہے. ایگزیکٹلی، ایگزیکٹلی. اور دونوں کے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی جو کی فائنانسرز تھے وہ جیوز ہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ میں آج اسرائیلی میڈیا دیکھ رہا تھا، اس میں تقریباً اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 79% امریکہ میں رہنے والے یہودیوں نے کاملا ہارس کو ووٹ دیا ہے، ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا. اسی وجہ سے کہ وہ امن چاہتے ہیں. لیکن امن کس طرح کا چاہیں گے؟ وہ امن اس طرح سے چاہیں گے کہ اسرائیل کی عزت بھی بچ جائے. اسرائیل اس وقت ایگزاسٹ ہو چکا ہے، تھک چکا ہے جنگ میں. ایگزیکٹلی. اس کے جو فوج میں بغاوت نظر آ رہی ہے، اس کے تقریباً 260 فوجیوں نے خط لکھا نیتن یاہو کو کہ ہم لبنان میں لڑنا نہیں چاہتے. اس سے پہلے 137 فوجیوں نے خط لکھا کہ جناب آپ ہاسٹیجز جو ہیں اس پہ بات نہیں کرتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے. 50% گولانی بریگیڈ جو ان کی اسپیشل فورسز ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. 400 مرکاوا ٹینک سے 50 ٹینک پہلے ہی ہفتے حزب اللہ نے اڑا کے رکھ دیے تھے. اکانومی، جو گلوبل اکانومی میں ان کا جو بانڈ ہے، اس کی ویلیو 0 ہو چکی ہے. 1 لاکھ سے زائد نارتھ غزہ سے، 1 لاکھ سے زائد ساؤتھ غزہ سے جوز جو ہیں وہ در پدر ہیں. 1 ملین سے زیادہ جوز چھوڑ چکے ہیں. نوجوان آرمی کو جوائن کرنا نہیں چاہتے. کل ہی اسرائیل نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دی کہ فوری طور پر انہیں 7,000 فوجی درکار ہیں، وہ بھرتی کرنا چاہتے ہیں. تو تھک چکا ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اس عالم میں اسرائیل کے وجود کو بچانا اور بچا کر عزت کے ساتھ نکالنا اور سیز فائر کروانا، یہ اسرائیل کے حق میں ہی ہوگا. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حماس اور حزب اللہ ہے، ان کی لیڈرشپ ماری جا چکی ہے، ان کا انفراسٹرکچر ڈسمنٹل ہو چکا ہے، ان کے سیولینز کافی تعداد میں مر چکے ہیں. تو ان کو کھونے کے لیے ان کے پاس اور کیا ہے؟ ان کے پاس تو کھونے کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یحییٰ سنوار نے شہادت سے 1 ہفتہ پہلے وصیت نامہ بھیجا کہ جتنا لمبا لڑائی لڑو گے آزادی کے اتنے ہی قریب رہو گے. تو کہنے کا میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش یہ کریں گے کہ ابراہم اکارڈ، جس کے ذریعے سے ابراہیمک ریلیجن جو ہے، جس میں کرسچینٹی ہے، جوئش ہیں اور مسلمان ہیں، ان کے درمیان میں صلح ہو جائے.
اور 2 ریاستی حل کے اوپر کوئی بات طے ہو، لیکن 2 ریاستی حل فوراً نہیں ہوگا، فی الحال سیز فائر ہوگا، اور حزب اللہ نے اس حوالے سے پہلے ہی اندیا دے دیا ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اس طرح کے حل کی طرف جائیں گے تاکہ امریکہ کا پیسہ اور ہتھیار اور امریکہ کی جو فوج وہاں لگی ہوئی ہے، ایئر کرافٹ کیریئرز اور بیٹل شپس وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کو کم کیا جائے تاکہ بجٹ بچا کر امریکہ کے اوپر اور امریکہ کی فورسز کی ٹریننگ کے اوپر لگائے جائے، نہ کہ ریسورسز ادھر پھونکے جائیں۔ تو وہ اس حوالے سے قدم اٹھائیں گے۔ ایگزیکٹلی سر، پاکستان اور سر جو اگر ہم امریکہ کی تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بہت سارے ہمیں اونچ نیچ نظر آتی رہتی ہے، لیکن عام طور پر یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ ہمیشہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، یعنی ایک جو دو ممالک کے درمیان ایک فرینڈلی ریلیشن شپ کے اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے۔ لیکن ابھی ہم حال ہی میں دیکھیں تو جو پاکستان میں گورنمنٹ ہے، اس کو آپ پی ڈی ایم گورنمنٹ کہے یا نون لیگ کی کہے، ان کا خود جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے جب وہ ہٹ گئے صدارت سے، تو اس کے بعد مختلف ان کے جو منسٹرز کے ٹویٹ بھی رہے ہیں، ان کے بیانات بھی ہے۔ تو کیا یہ چیزیں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات کو متاثر کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ یا اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ تو پاکستان کی جو کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو وہاں پہ انتظامیہ جو ٹیم ہوگی، کیا وہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے؟ دیکھیں، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ کے بارے میں اچھے خیالات ہیں، اور جس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی انہوں نے بات کی تھی اور تعریف کی تھی پاکستان کی، اور جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی انہوں نے تعریف کی تھی۔ نون لیگ کے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس بات چیت کو انہوں نے پبلک کر دیا تھا، اور پھر انڈین لابی ایکٹیو ہو گئی تھی امریکہ میں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈیفینسو ہونا پڑ گیا تھا، جبکہ خان صاحب نے یہ بات نہیں کی، جا کے پبلک اسے نہیں کیا۔ اچھا، پہلا نقطہ تو یہ، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے لیے ان کے جو ذہن میں اچھے خیالات ہیں، برے خیالات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ پاکستان خطے میں اس اپنے محل وقوع کے باعث بہت اہم ہے، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بڑی سگنیفیکنٹ ہے، وہ ایسٹ ایشیا کو ویسٹ ایشیا سے جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کل کو امریکہ اپنی اکانومی کو، ٹریڈ کو بوسٹ دینا چاہتا ہے تو پاکستان کنیکٹیوٹی کے ذریعے سے امریکی معاشی مفادات کا تحفظ بھی کر سکتا ہے۔ پھر خطے میں جو ٹیررزم کے حوالے سے سیکیورٹی ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے۔ پھر چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، کل کو بات چیت کرنی پڑ جائے چائنا سے تو پاکستان ہیلپ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی فوج بھی تکڑی ہے، پاکستان کے پاس ہتھیار بھی تکڑے ہیں، پاکستان کے پاس 25 کروڑ سے زیادہ ٹیلنٹڈ جینیس، جس میں 60% سے زیادہ ینگ پاپولیشن ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت بھارت کے چائنا کے ساتھ بارڈر ایگریمنٹ ہو گیا ہے، جس میں 4000 مربع کلومیٹر بھارت نے دے کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا ان کی ٹیم کا یہ خیال ہے، جو مجھے آج ہی پتہ چلی ہے ساجد تارڑ کے حوالے سے، کہ وہ پاکستان کو اہمیت دیں گے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس سے تعلقات کو بڑھا کر ساؤتھ ایشیا میں اپنے اثر و رسوخ کو رکھا جا سکے۔ اور پھر جو امریکہ ایک بہت بڑی طاقت کے حساب سے اور پاکستان مڈل رینج پار یا اسمالر نیشن کے حساب سے، پاکستان ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہا ہے، اور پاکستان جیسے دوسرے بھی جو ممالک ہیں اس میں امریکن پالیسیز کا اثر و رسوخ آپ کو نظر آتا ہے۔ اور ماضی میں بھی دیکھا کہ جو میں یہ اکثر مثال دے رہا ہوں، جو امریکن قائم مقام سفیر تھے ڈیوڈ بلوم صاحب، وہ آپ کے آئی جی پنجاب سے بھی ملتے نظر آتے تھے، چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملتے نظر آتے تھے، وہ گوادر کا دورہ بھی کرتے نظر آتے تھے۔ تو لہٰذا یہ اثر و رسوخ رہتا ہے، اور صرف امریکہ کا نہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں سعودی عرب، ان کا بھی رہتا ہے اثر و رسوخ۔ ٹرکی کا کوئی مشورہ آتا ہے، ہم اس پہ بھی بات چیت کرتے ہیں، اور کسی حد تک فیصلے سازی میں وہ ریفلیکٹ بھی ہوتے نظر آتا ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم چلنا چاہتے ہیں اور تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو جو بڑے ممالک ہیں ان کا اثر رہتا ہے آپ کی پالیٹکس میں، اور وہ اثر اس طرح سے رہتا ہے کہ آپ کے ملک میں گروپس ہوتے ہیں۔ ایک گروپ مثال کے طور پہ پرو امریکن ہوگا، جن کے مفادات امریکہ کے ساتھ نتھی ہوں گے، ان کے بچے پڑھتے ہوں گے، ان کی پراپرٹیز وہاں پہ ہوں گی، ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں چلے جاتے ہوں گے، اور وہاں کی ان کے پاس نیشنلٹی ہوگی۔ اور دوسرے چائنا کے ساتھ آس لگا کے بیٹھے ہوں گے تو وہ چائنا کی حمایت کریں گے، اور تیسرا طبقہ اب روس کے ساتھ بنانا شروع کرے گا تو پھر روس کی بھی حمایت شروع ہو جائے گی۔ تو
یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. امریکہ کے اندر بھی مختلف گروپس ہوتے ہیں جو لابینگ کا جسے آپ نام دیتے ہیں, اور وہ مختلف ممالک کی لابی کرتے ہیں ان کے لیے. انڈیا کی اپنی لابی ہے, جوش لابی وہاں تکڑی ہے, پاکستان کی بھی ایک لابی ہے. تو یہ ممالک کی اپنی لابی ہوتی ہے اور یہ ہر ملک کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی خد و خال پہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں اثرات ہوں گے. اور پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے. خطے میں تبدیلی ہو چکی ہے, بین الاقوامی سیاست میں تبدیلی ہو چکی ہے. تو پاکستان ہر جائز ناجائز ڈیمانڈ کو امریکہ کے نہیں مان سکتا, نہیں بھی مانے گا, اگر اس میں اگر کا لفظ لگا رہا ہوں, اگر اس کے مفادات کے مطابق نہ ہو, پہلی بات. اور نمبر دو, کہ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہر ناجائز ڈیمانڈ کو آپ نہ کہہ سکیں. اور اس صورت میں ہوگا جب آپ کا جو موجودہ اسٹرکچر ہے اس کو آپ تبدیل کریں, اور جو بین الاقوامی سیاست اور خطے کی سیاست میں تبدیلی رونما ہوئی ہے اس کے مطابق اس کو ڈالیں, تو پھر آپ فلٹر کر سکیں گے کیا آپ کے حق میں اور کیا آپ کے حق میں نہیں ہے. اور دوسرا, بالفرض پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹریڈ کی بات کریں گے, تجارت کی, تو پاکستان کے لیے بڑا سوال ہے کہ وہ کس طرح سے امریکی تجارت کو فروغ دے سکتا ہے, اور اپنی تجارت کو کس طرح امریکہ میں بڑھاوا دے سکتا ہے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ خطے کے اندر کنیکٹیوٹی کے انداز کے ساتھ وہ اپنی تجارت کو فروغ دیں اور معاشی اہداف کا حصول حاصل کر سکیں, حصول پا سکیں, تو اس میں پاکستان کیسے معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی سے پلاننگ کی ضرورت ہوگی. ایگزیکٹلی سر. سر ایز اے لاسٹ کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک چیز کو جو پاکستانی میڈیا بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, یا خود اس کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے سائڈ پہ جو منسٹرز وغیرہ ہے وہ بھی ایک طرح سے اپنے بیانات سے سجاد, میں پاکستانی سیاست پہ میں کمنٹ نہیں کرتا, میں انٹرنیشنل سیاست پہ کمنٹ کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ جو اندرونی طور پہ ہمارے وزراء کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان کا چونکہ حکومت میں ہے, ذمہ داران ہیں, ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے کیا نہیں ہے, اس کے مطابق پالیسی کرتے ہیں. میں امریکہ کا میرے پاس ایکسپرٹیز ہے, اور بین الاقوامی سیاست میں جو رونما ہو رہی ہیں چیزیں اس پہ میں بات کروں گا. پاکستانی سیاست پہ مجھے ذرا دور ہی رکھیے. ایگزیکٹلی سر, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر کہ جو ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے جو ایک بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں خاص گروپ کو ایک خاص ریلیف مل سکتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو کوئی لگتا ہے کہ مثلا ایک امریکہ میں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ امریکہ کا پاکستان کی سیاست پہ اور معیشت پہ اثر ہے. اب اس اثر کو کس حد تک لیں گے, کس حد تک نہیں لیں گے, سارا اثر لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ تبدیلی کی میں نے بات کی ہے. لیکن اثر کہیں گے کہ نہیں ہوگا تو یہ بھی غلط ہے. اثر ہوگا, اثر رہا ہے, اور اثر کا اب بھی اثر نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً ہم استفادہ بھی کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے انشاءاللہ ہم نے بہت انفارمیٹیو ڈسکشن کی ہے. تو تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ.